یہ کہانی ہے اس محبت کی جو پاگل پن تک پہنچ چکی تھی، اور اس درد کی جو اس دل میں چھپا تھا جس سے دوبارہ دھڑکنا تھا۔ کیا ایک ٹوٹے ہوئے دل کو ایک پاگل محبت پھر سے جینا سکھا پائے گی؟ جانیے اس کہانی میں۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ نے یہ پارٹ دیکھ لیا تو آپ دوسرے پارٹ کا بھی یقیناً انتظار کریں گے، اتنی اچھی کہانی ہے یہ۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی، پہلے دن کا پہلا لیکچر تھا۔ نئے یونیفارم، نئے چہرے، نئے خواب۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ پکڑا ہوا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں خوف بھی تھا۔ کیا لوگ اسے پسند کریں گے؟ کیا وہ خود کو ثابت کر سکے گی؟ اسی لمحے لیکچر ہال کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ حسن، سیاہ بال، سنجیدہ آنکھیں، چہرے پر عجیب سی اداسی، جیسے کوئی کہانی اس کے دل میں قید ہو۔ استاد نے کہا، نیا اسٹوڈنٹ ہے حسن، ٹرانسفر ہوا ہے۔ وہ آ کر عائشہ کے بالکل سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک بار اس کی نظر عائشہ سے ٹکرائی اور وہ ایک پل میں بکھر گئی اندر سے۔ عائشہ کی سانس اکھڑ گئی، دل کی دھڑکن بے قابو، اور وہی لمحہ اس کی زندگی بدل گیا۔ یہی ہے، اس نے خود سے کہا، جس کا انتظار تھا۔ لیکن حسن کی آنکھیں بالکل خالی، جیسے محبت سے دور بھاگتی ہوں۔ وہ لڑکا جسے دنیا حسین کہتی تھی، اپنی دنیا ویران کر چکا تھا۔ کلاس ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے گروپس میں مصروف ہو گئے۔ ہنسی، شور، نئی دوستیاں، ہر طرف خوشی ہی خوشی۔ لیکن عائشہ، اس کی نگاہیں صرف ایک چہرے کی تلاش میں تھیں، حسن۔ وہ پیچھے سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دیکھا گیا، اکیلا، جیسے دنیا سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو، جیسے زندگی اسے ہر روز تھوڑا تھوڑا توڑتی ہو۔ عائشہ نے دل میں ہمت جمع کی اور تیز قدموں سے اس کے قریب آ گئی۔ ہیلو، میں عائشہ، اس نے گھبراہٹ سے مسکرا کر کہا۔ حسن نے سر اٹھایا، ایک لمحے کو دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ جی، بس یہی ایک لفظ اور خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ دیا ہو۔ اسے امید تھی شاید وہ مسکرا دے، شاید تھوڑا بات کرے، لیکن نہیں۔ حسن کی دنیا میں جذبات کے دروازے بند تھے۔ ابھی عائشہ کچھ اور کہتی کہ اس کا دوست عمران بیچ میں آ گیا۔ اوئے حسن، چلیں، لیب شروع ہونے والی ہے۔ حسن ایک لفظ کہے بغیر گزر گیا۔ پیچھے رہ گئی عائشہ، اپنی دھڑکنوں کے شور کے ساتھ۔ لنچ بریک میں عائشہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن اس کا دل صرف ایک شخص پر اٹکا ہوا تھا۔ دوست نے شرارت سے پوچھا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایک نظر میں فدا؟ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ پتہ نہیں، بس اس کی خاموشی میں کچھ ہے۔ اسی لمحے عائشہ نے دیکھا، حسن اکیلا ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں میں وہی اداسی، جیسے اندر کوئی جنگ چل رہی ہو۔ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں سکتا تھا۔ عائشہ نے خاموشی سے حسن کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ لاسٹ ایئر اس کی منگنی ہوئی تھی اور اسی لڑکی نے کسی اور کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا۔ پیار ختم ہو جاتا تو شاید حسن برداشت کر لیتا، لیکن دھوکہ انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ اسی دھوکے نے اس کے دل پر ایسے زخم چھوڑ دیے کہ آج تک کسی پر بھروسہ کرنا گناہ لگتا تھا۔ عائشہ یہ سب سن کر رات بھر سو نہ سکی۔ ایک عجیب درد اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، اللہ، اگر وہ میری قسمت میں نہیں تو پلیز میرے دل سے اسے نکال دو، اور اگر وہ ہے تو مجھے اس کے درد کی دوا بنا دے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ چھوٹی سی دعا اس کی پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں موسم کچھ بدل سا گیا تھا۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا، کیفے سے اٹھتی چائے کی خوشبو، اور عائشہ کا دل پچھلی رات کی دعا کے بعد مزید یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ حسن
کم از کم ایک بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دے، ایک بار بات کر لے، ایک بار اسے اپنا کہہ دے۔ حسن کلاس میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح خاموش، لیکن آج اس کے چہرے پر کچھ اور بھی تھا، غصہ، جیسے کوئی بات اسے اندر سے توڑ رہی ہو۔ لیکچر کے بعد عائشہ اس کے پاس گئی۔ ہمت جتنی کم تھی، محبت اتنی زیادہ۔ حسن، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ دوستوں سے شیئر کر سکتے ہیں، عائشہ نے نرمی سے کہا۔ حسن نے پہلے تو دیکھا نہیں، پھر اچانک تیز لہجے میں بولا، میں دوستی کرنے نہیں آیا یہاں، سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، سمجھ آئی؟ مجھے اکیلا رہنے دو۔ عائشہ کا دل جیسے ایک لمحے میں ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا، آنکھوں میں آنسو رک نہ پائے، وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی۔ حوصلہ جتنا بڑا تھا، زخم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ کلاس سے سیدھا وہ یونٹ کے ٹاپ فلور پر جا پہنچی، جہاں بس ہوا تھی اور اس کے آنسو۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ کیوں نفرت کرتا ہے مجھ سے؟ وہ روتی رہی، اپنے ہی سوالوں میں ڈوبی۔ اسی لمحے اس کی دوست ہیرا آئی، بولی، وہ پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے عائشہ، تو اس کے زخم پر مرہم رکھ رہی ہے، مگر اسے ہر ہاتھ چھری لگتا ہے، ہیرا نے آہستہ سے کہا۔ یہ بات تیر کی طرح لگی لیکن سچ تھی۔ عائشہ نے آنسو پونچھتے نظر آسمان کی طرف کی اور دھیرے سے کہا، میں نہیں چھوڑوں گی اسے، جب سب چھوڑ گئے تب تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ محبت نہیں، ضد بن چکی تھی، ایک خوبصورت بے لوث ضد۔ رات کو اس نے حسن کو ایک چھوٹا سا میسج بھیجا، مجھے آپ سے کوئی امید نہیں، بس اتنا جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں۔ میسج سین تو ہو گیا، مگر رپلائی کبھی نہیں۔ لیکن ایک پل کو حسن کے چہرے پر جذبات کی ہلکی سی لرزش ضرور آئی، صرف ایک پل کو۔ اگلے دن یونیورسٹی میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن عائشہ بدل چکی تھی۔ اب نہ وہ بات کرنے کی کوشش کرتی، نہ سامنے آتی، بس پاس رہتی خاموشی سے۔ جہاں بھی حسن ہوتا، وہ دور کھڑی بس اسے دیکھتی رہتی، یہ یقین کرتے ہوئے کہ کبھی نہ کبھی وہ اس کی موجودگی کو محسوس ضرور کرے گا۔ حسن کی میز پر نوٹس نہ ہوتے تو عائشہ چپکے سے رکھ جاتی۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کا ہر سہارا کسی اور کی خاموش محنت تھی۔ کینٹین میں اگر وہ اکیلا تنہا بیٹھا ہوتا، عائشہ دور سے اس کے لیے گرم چائے بھجوا دیتی، ویٹر کو نام نہ بتانے کا کہتے ہوئے۔ حسن جب پہلی چسکی لیتا تو اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے سکون اتر آتا، لیکن پھر فوراً خود کو سنبھال لیتا، جیسے خوشی اس کے لیے حرام ہو۔ اس دن اچانک بارش ہونے لگی، کلاسز جلدی ختم ہو گئیں، یونیورسٹی کا پورا کیمپس بھیگتا ہوا ایک حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ عائشہ نے دیکھا، حسن چھت پر تنہا کھڑا تھا، بارش میں بھیگتا ہوا، جیسے آنسو چھپانے کی کوشش میں ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب گئی اور اپنا دوپٹہ اس کے سر پر رکھنے لگی، کیونکہ وہ ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ حسن نے سختی سے ہاتھ جھٹکا، مجھے ہمدردی نہیں چاہیے۔ عائشہ کی آنکھیں فوراً بھیگ گئیں، لیکن عائشہ نے مسکرا کر کہا، یہ ہمدردی نہیں، محبت ہے۔ یہ سن کر حسن کے قدم ڈگمگائے، وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر دروازے سے نیچے بھاگ گیا، جیسے لفظ محبت اس کے اندر کے زخموں کو چیر رہا ہو۔ حسن بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے اترا، لیکن گیلی سیڑھیوں نے دھوکہ دے دیا اور وہ پھسل کر زور سے گر گیا۔ وہ چلایا، اس چیخ میں ایسا درد تھا کہ عائشہ کے قدم خود دوڑ پڑے۔ وہ تیزی سے نیچے پہنچی اور اس نے سہارا دیا۔ حسن کی پیشانی سے خون رس رہا تھا، عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ چیخ کر بولی، حسن پلیز کچھ نہ کہیے، میں ہوں نا۔ اس لمحے پہلی بار حسن نے اس کی طرف دیکھا، ایسے جیسے کسی نے اس کے ٹوٹے دل پر مرہم رکھا ہو۔ اس کے لبوں پر بہت مدھم سی آواز نکلی، کیوں؟
میں کون ہوں تمہارا؟ عائشہ کی آنکھوں سے بے قابو آنسو ٹپکے اور اس نے پہلی بار کھل کر اقرار کیا، جو تمہیں تم سے زیادہ چاہتی ہے۔ ہسپتال جاتے وقت حسن کا ہاتھ عائشہ کے ہاتھ میں تھا، اور عجیب بات یہ کہ اس نے چھوڑا نہیں۔ پہلی بار اس نے کسی کو اپنے قریب آنے دیا تھا، لیکن یہ صرف آغاز تھا، کہانی ابھی بہت باقی تھی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ اس کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل سنو کہانی 90 کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ میری آنے والی ہر کہانی ایسے ہی آسانی سے آپ تک پہنچتی رہے۔